ٹریپ اور ہنی ٹریپ دونوں نا لازم و ملزوم ہیں۔ ٹریپ کہتے ہیں جی کسی کے لیے آپ جال بنتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں۔ بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آرگنائز کرائم ہے، یہ سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں۔ ہنی ٹریپ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور پھر آپ کی ان کو کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے، پھر آپ کو وہ محبت کا جھانسا بھی دیتے ہیں۔ محبت کا جھانسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی کام ہو سکتا ہے، پھر اس کے علاوہ کو آپ کی کمزوری ہے وہ بھی ان کو پتہ ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہنی ٹریپ نا محبت کا ایک جھانسا ہوتا ہے۔ کوئی نوکری بھی کہتے ہیں یا آپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو مزید باہر بھیج دوں گا یا آپ کو اتنے ڈالر دے دوں گا یا کوئی چیز میں آپ کو گفٹ کروں گا۔ ہنی ٹریپ میں بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بڑے پیار سے محبت کا جھانسا دے کر، دھوکہ دے کر نا اس کو آپ اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب۔ کرمنالوجی کے بارے میں ان سے ہماری ایک نشست ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی ہم نے سوچا کہ ایک اور ان کے ساتھ نشست ہو۔ آج ہم بات کریں گے ہنی ٹریپ کے بارے میں۔ بھٹی صاحب سے پوچھیں گے کہ ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کتاب کا تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ پچھلی نشست میں یہ کتاب میں نے بھٹی صاحب کو دی تھی۔ اس کتاب کو انہوں نے پڑھا، 1-2 دن میں انہوں نے مکمل کر لیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو ہمارے شعبے کے لیے یعنی کرمنالوجی کے لیے ایک اچھی کتاب ثابت ہو سکتی ہے۔ اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب میں نے لکھی تھی ٹاپ مرڈر، پہلے اس کا نام میں نے رکھا تھا کہ ٹاپ مرڈر ان پاکستان، لیکن بعد میں اس کا نام رکھ دیا گیا ٹاپ مرڈرز۔ تو اس سے پہلے میرے ذہن میں آیا تھا کہ ٹاپ 10 مرڈر، لیکن بالآخر اس کتاب کا نام رکھا گیا اور اسی پر ہم نے کام کیا۔ نام اس کا رکھا گیا ٹاپ مرڈر اور پاکستان میں ہونے والے مرڈرز کی ہم نے بات کی ہے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو اسامہ بن لادن کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جی جناب، آپ اس کے بارے میں جس طرح سے آپ نے اس کا مطالعہ کیا، اس کی اسٹڈی کی، تو کیا آپ نے اس سے آبزرو کیا؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی اچھی کتاب پڑھنے کے دی۔ بیسیکلی بات یہ تھی کہ یہ میرا 2008 میں غالباً جو میرا پہلا ریسرچ آرٹیکل تھا نا مرڈر کے نام سے، جو اس وقت احمد حسن بخاری صاحب میرے سپروائزر تھے، تو میں نے ان کو دیا تھا۔ یہ آپ کی کتاب میں نے پڑھی ہے، بہت اچھا لکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتابیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں مگر کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر بھی دیر پا ہوتا ہے اور قاری کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو ان میں سے یہ ایک کتاب ملک صاحب آپ کی بھی ہے۔ آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے اس میں اتنا وہ کہتے ہیں کہ سنسنی خیزی نہیں ڈالی، بلکہ آپ کی کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے قاری کو پوری کتاب A سے Z تک پڑھنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو مرڈر کیوں ہوتا ہے، کیا، کیوں، کیسے، اور ایک اور کوٹیشن ہوتی ہے زن، زر، زمین، بلکہ آج کل ایک چوتھی قسم بھی آ گئی جس کو ہم پاٹے خانی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر نا جو 4-5 سوال بنتے ہیں، جو کہ کرمنالوجی کے حساب سے بھی اور سوشیالوجی کے حساب سے جو عوامل ہوتے ہیں، ایک قتل کیوں ہوتا ہے اور اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہنے کہ جو اس کی روٹ کازز ہوتی ہیں، آپ نے ان کو بھی ان میں بیان کیا ہے۔ ان میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے لیاقت علی خان سے شروع کی ہے، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر تھے، جن کو قتل ہو گیا۔ جس بندے نے قتل کیا اسی وقت پولیس والے نے اس کو گولی بھی مار دی۔ اسی طرح دوسرے آپ نے ذکر کیا حکیم سعید صاحب کا، وہ ہمارے گورنر بھی رہے ہیں، بہت اچھے حکیم بھی تھے اور رائٹر بھی تھے اور بہت اچھے دانشور بھی تھے۔ تو اس میں جو ان کا کیس تھا وہ میں نے پڑھا، تو اس میں لکھتے ہیں کہ آخری عدالت میں جو جج صاحب تھے نا، انہوں نے چونکہ ٹائم پہ ایشو تھا جو، اور صبح غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا، اس وقت دھند بھی پڑتی تھی، تو انہوں نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے نا ان ملزموں کو بری کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح آپ نے ذکر کیا بہت سارا بے نظیر بھٹو کے متعلق بھی ہے، پھر ظہور الہی کے متعلق بھی ہے، اکبر خان بگٹی۔ بیسیکلی پھر یہ سارے ہمارے نا لیڈر آتے ہیں، جس میں ایون کہ آپ نے فاطمہ جناح کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ نواب افکار آباد کی ذکر۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ بے شک قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، مگر ان کے نظریات نہیں منتے، نظریات نہیں مرتے، وہ بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ بلکہ وہ ان کی وجہ سے یوں ہوتا ہے کہ ان کے قتل ہونے سے لیڈروں کے ایک کلچر آف ہیٹ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انتہا پسندی یا ٹیررزم کہہ لیں، دہشت گردی وجود میں آتی ہے۔ وہ ایک جو نفرت کا کلچر ہے نا،
وہ برقرار رہتا ہے. تو آپ نے اس میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ اس کی روٹ کاز بتائی جانی چاہیے. اور پھر یہ آپ نے اور بھی لکھا ہے, ایک ویسے بھی تھیوری ہے کنفلکٹ تھیوری, کہ آپ کا کوئی بھی آپ کا اعتراض ہے یا کنفلکٹ ہے بیسیکلی, تو کنفلکٹ دو چیزوں سے حل ہو سکتا ہے, مذاکرات سے, دلیل سے اور برداشت سے. یہ ان تینوں چاروں چیزوں میں آپ نے یہ چیز کوڈ کی ہے کہ ایک دلیل, برداشت اور مکالمہ اور مذاکرات ہی انتہا پسندی کا ایک حل ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے دوسرا ایک غیرت کے نام پہ قتل قندیل بلوچ کا واقعہ لکھا, وہ بھی بہت اچھا ہے, کہ جو کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک آزادی ہوتی ہے, وہ جس طرح چاہے اپنا لائف سٹائل کہہ لیں, اپنی زندگی, اس کے اپنے رائٹس ہیں, اس نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. بیسیکلی کوئی بھی بندہ جب زندگی گزارتا ہے نا, تو ہمیں زندگی صرف ایک اصول پہ گزارنی ہوتی ہے کہ ورک فار گاڈ, ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا. باقی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو خامیاں آتی ہیں, وہ اس کا جواب اس بندے نے خود ہی دینا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اچھا بھٹی صاحب, اس میں بڑی لمبی ہماری بات ہو سکتی ہے, گفتگو ہو سکتی ہے, بحث ہو سکتی ہے. جی بہرحال ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے کتاب کیوں لکھی گئی. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا تذکرہ یہ کرتا ہوں کہ کتاب میں ہر جو قتل ہے اس میں شامل افسوسناک ہے, تکلیف دہ ہے, لیکن سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہوئی تو دو حوالوں سے ہوئی ہے. ویسے تو سارے کے سارے افسوسناک ہے. اس میں ایک لڑکی وہ وسط ایشیائی ریاستوں سے یہاں پہ آئی, اپنی ماں کے ساتھ تھی. کوئٹہ میں پولیس نے, اولگا اس کا نام تھا, کوئٹہ میں پولیس نے غلط فہمی کی بنیاد پر اس کو مار دیا. اور جب وہ رو رہی تھی, چیخ رہی تھی, تب بھی اس پر ترس نہیں آیا پولیس والوں کو. تو دوسرا جو ہے, بلکہ اس کو پہلا کہہ لیں جو تکلیف دہ بات تھی, وہ پولینڈ کے صدر پاکستان میں آئے, ان کے ساتھ وفد بھی تھا, ایک وزیر بھی تھے. تو کراچی ایئرپورٹ پر کسی نے, شکی القلب بندے نے, ڈرائیور تھا یہ گاڑی کا, بڑے ٹرک کا, اس نے صرف اپنے آپ کو مجاہد ثابت کرنے کے لیے ان پر گاڑی چڑھا دی کہ میں کافروں کو مارنے لگا ہوں. صدر صاحب تو بچ گئے, ان کے وزیر وہاں پہ وہ مارے گئے. وہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ آپ کے مہمان آئے, آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو آ جاتے ہیں, اس پر مزید بات نہیں کرتے, اگر شروع ہو گئے. ایک مجاہد والے میں ایک چھوٹا سا قصہ ایک بیان کر دیتا ہوں. بہت ساری جو چیزیں ایسی مثالیں دیتے ہیں نا, دیکھو جو معافی ہے نا, درگزر ہے نا, یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. دیکھیے حضور اکرم پہ آئے گا, آپ کو واقعہ یاد ہوگا, ایک خاتون تھی, ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو بڑی آسانی سے ہنستے ہوئے ٹال دیتے تھے اور بڑی اپنے کپڑے وغیرہ صاف کر لیتے تھے. تو اس وقت دیکھیں کہ انہوں نے ایک درگزر کیا, ایک معافی دی, ایک سیمپل شو کیا دنیا کے لیے. تو یہ میرا پیغام سب لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے جو خیالات ہیں نا, اتنے دقیانوسی نہیں رکھنے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس میں کوئی فالٹ ہو, کوئی ایسی بات نہیں. معافی جو ہے نا, معافی, برداشت اور مکالمہ, یہ سب سے بڑا حل ہے. اور یہ سب سے بڑی مثال یہ کہ حضور اکرم اس کو درگزر کیا تھا, اور خاتون وہ بعد میں مسلمان بھی ہوئی ہے. جی سر, اب بات کریں. جی تو آ جاتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف, ہنی ٹریپ کی طرف. تو بھٹی صاحب سے ہم نے یہ پوچھنا ہے, جس میں ان کی مہارت ہے, کہ ہنی ٹریپ یہ بنیادی طور پر کیا چیز ہے, اور آج کل جس طرح سے جرائم ہوتے ہیں کریمنالوجی میں اس کو کس نوعیت کے جرم کے طور پر دیکھا جاتا ہے. پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی, ٹریپ کسے کہتے ہیں. ٹریپ اور ہنی ٹریپ دونوں نا لازم و ملزوم ہیں. ٹریپ کہتے ہیں جی کسی کے لیے آپ جال بنتے ہیں, منصوبہ بناتے ہیں. بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آرگنائز کرائم ہے, یہ سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں. یعنی کہ جب کو کسی کو آپ اپنے جال میں پھنساتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے پاس آپ کا چونکہ ڈیٹا ہوتا ہے, پھر آپ اس کو جو بھی چاہیں اس کو آپ بطور انتقام بھی لیتے ہیں, یا اس کو آپ بلیک میل بھی کرتے ہیں, اس سے پیسے بھی لیتے ہیں, بتا کہہ لیں, اغوا کہہ لیں, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹریپ ہے نا جی, یہ ہے ایک آرگنائز کرائم ہے. پھر اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ کے جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ لیک ہوتا ہے. آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, آپ اپنی فیس بک یوز کرتے ہیں, تو اس کے لیے ٹریپ سے بچنے کے لیے بہت ساری باتوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ آپ خیال رکھیں کہ جو آپ کو
रिक्वेस्ट आती है ना फ्रेंड्स वाली, वो आप देख लें, अगर आपको बंदा जानता है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करें। फिर आप अपना जो स्टेटस होता है वो आप लोड करते हैं कि मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, मैं इस वक्त मार्केट में हूँ, मैं इस वक्त होटल में हूँ, तो वो ये सारी चीज़ें नोट करते रहते हैं। फिर जो आप अपनी पर्सनल मालूमात होती हैं दूसरे लोगों को देते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह बनती हैं। अब आप आते हैं, आपने कहा था कि हनी ट्रैप के हवाले से। हनी ट्रैप बेसिकली ये होता है कि आपको जज्बात से खेला जाता है और फिर आपकी उनको कमज़ोरियों का पता होता है, फिर आपको वो मोहब्बत का झांसा भी देते हैं। मोहब्बत का झांसा भी हो सकता है, कोई और भी काम हो सकता है, फिर उसके अलावा को आपकी कमज़ोरी है वो भी उनको पता होती है। बेसिकली हनी ट्रैप ना मोहब्बत का एक झांसा होता है। कोई नौकरी भी कहते हैं या आपको कहते हैं कि मैं आपको मज़ीद बाहर भेज दूँगा या आपको इतने डॉलर दे दूँगा या कोई चीज़ मैं आपको गिफ्ट करूँगा। हनी ट्रैप में बेसिकली बात ये होती है कि आप उसको बड़े प्यार से मोहब्बत का झांसा देकर, धोखा देकर ना उसको आप अपने जाल में फंसाते हैं। तो उसका हल यही होता है कि आप जो रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आप आती है, उससे आप परहेज करें अगर वो जानता। फिर उसकी आप आईडी चेक करें। फिर उसके अलावा जो भी आपका रिक्वेस्ट आती है, जो भी बंदा आपसे रब्ता करता है, आपको वीडियो कॉल करता है, तो आप परहेज करें, वीडियो कॉल नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको जानते नहीं तो वीडियो कॉल पे क्यों आएंगे? वो आगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे बने होते हैं, वो फेक वीडियोस बना लेंगे। उनको सिर्फ आपकी एक लाइव तस्वीर चाहिए या लाइव कुछ सेकंड की एक वीडियो चाहिए। तो हनी ट्रैप में बेसिकली मोहब्बत का झांसा होता है, जज्बात होते हैं या और कोई भी कमजोरी होती है तो वो आपको बनाते हैं। उनको पता होता है कि आपके हॉबीज क्या है, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, आपको कौन से अदाकारा पसंद है, आपके क्या शौक हैं, आपको आर्ट से दिलचस्पी है, लिटरेचर से है, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो फिर आप उनके झांसे में आ जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना स्टेटस इतना अपलोड ना करें। अगर करना भी है तो देर से करें। नंबर 2, आप वेरिफिकेशन करें कि आया हुआ बंदा आपको जानता है कि नहीं जानता है। तो ये सारी चीज़ें जो वो बंदा आपको जानता होता है वो आपको हनी ट्रैप में लाता है। तो इसकी बहुत सारी मिसालें, अभी रिसेंटली कोई थोड़े दिन पहले बुरे वाला में एक केस हुआ था, तो उसमें जो हनी ट्रैप का जो केस था उन्होंने बार वक्त रिपोर्टिंग कर दी। बार वक्त रिपोर्टिंग करने से उनका केस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उनको अदालत ने बाकायदा सजा भी दी है और जुर्माने भी सुनाए। तो पाकिस्तान में इसके केसेस 2025 में बहुत सारे वाक़यात आए। जिस तरह एक मशहूर वाक़या खलील रहमान कमर साहब का था, उनके साथ भी ये मिसहैप हुआ। उनको बुलाया गया, फिर उनके साथ उन्होंने जो सलूक करना था वो किया, फिर उसकी जो भी था उन्होंने बार वक्त उसकी रिपोर्टिंग की और फिर जो केस था वो खलील रहमान कमर के हक में भी होगा, उनको सज़ा होगी। बेसिकली ये जो पीपीसी है उसके सेक्शन बनते हैं 2, 3, 503 भी दफ़ा बनती है, 506 भी है जिसकी सज़ा 2 से 7 साल भी है। फिर उसके अलावा एक पीक एक्ट बनता है जिसकी दफ़ा 21 है और 23 है और उसकी भी बाकायदा सज़ा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके साथ कोई ट्रैप हो जाता है या आप हनी ट्रैप हो जाते हैं तो आप अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को इत्मीनान में लें और उनको बता दें। आप डरें नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं जब आप डर जाएंगे ना तो आपका डर या आपका खौफ है आपको बहुत दूर तक वो जलील करवाएगा। तो उसका हल ये है कि आप पुलिस वालों को भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद FIA की जो साइबर विंग है उनको भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उस पर फिर जो उनका क्या कहते हैं तफ्तीश होगी, तो फिर आपने सिर्फ काम ये करना है कि उन लोगों की जो आपके पास कॉल आई है, कॉल डाटा है, वो महफूज रखें। फिर आपने जो तस्वीरें शेयर की हैं या आपको कोई भी झांसा दिया, आपका जो डिजिटल एविडेंस है ना उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो फिर आपको उसकी रेमेडी भी मिल सकती है। बट इस सब आपने जिस तरह से तज़किरा किया कि इस तरह से ये मिसालें आपने दी हैं, जी ताज़ा तरीन मिसाल तो वो है अब्दुल्ला ताहिर की, वो काड़ा वाला नौजवान जिसको कत्ल किया गया है। उस मामले में भी एक लड़की मारिया उसका नाम बताया जाता है, फैसलाबाद की रहने वाली है और सियालकोट से उसको गिरफ्तार किया गया है। जिसने अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर असगर उसका नाम है, उसके साथ रब्ता किया था। ये लड़की टिकटॉकर है, बहरहाल वो पकड़ी गई है, गिरफ्तार हो गई। उसने भी सारा कुछ उसको हनी ट्रैप में लेके ही मर्डर करवाया या मर्डर हुआ है वो। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि हनी ट्रैप में, ब्लैकमेल में और फ्रॉड में फ़र्क क्या है? हाँ, हनी ट्रैप में एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें वो क्या कहते हैं कि सारी चीज़ों का उनको पता होता है, आपके पूरे क्वाइफ होते हैं, आपके शौक, हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, जो भी चीज़ जो आपकी कमज़ोरी होती है, जो आपकी हसरत होती है, जो ख्वाहिश होती है, उन लोगों को पता होता है। फ्रॉड तो किसी तरह से भी हो सकता है, फ्रॉड में इतना नहीं होता। फ्रॉड में तो उन्होंने सिचुएशनल क्राइम है, उन्होंने देखना है कि कोई बंदा किसी वक्त आ गया तो फ्रॉड उसी वक्त हो जाता है। ब्लैकमेलिंग में ये होता है कि किसी बंदे के पास आपका ना डाटा आ जाता है,
پھر آپ جاتے ہیں، فرض کریں کہیں پہ آپ USB لے کے جاتے ہیں تو اس میں آپ کی بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی گھریلو فنکشن ہوتا ہے تو کوئی کیمرہ مین آتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ بنا لیتا ہے، تو پھر اس میں وہ اپنا مسالہ وغیرہ AI کی مدد سے ڈال دیتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا فیک نیوز کہہ لیں یا فیک ویڈیوز، وہ قریب ترین بنا دیتا ہے۔ تو بلیک میلنگ میں یوں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جب ساری چیزیں اس کے پاس ڈاٹا آ جاتا ہے تو پھر آپ کو بلیک میل کرتا ہے۔ بلیک میل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ سے کچھ پیسے لینے ہوتے ہیں، یا اپنی خواہشات کہہ لیں، یا اپنی کوئی چیز منوانی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک تو آن لائن ہوتی ہے ہنی ٹریپنگ جی، اچھا، پھر اس کے علاوہ روایتی ہنی ٹریپنگ کوئی ہے؟ دیکھیے روایتی صرف لائن ہی ہوتی ہے، آن لائن ہی ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیے پہلے وہ رابطہ آپ سے کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد آپ کو گھر بلاتے ہیں، تو اس کا یہ حل یہ ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں جائیں۔ آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ آپ ہمارے پاس گھر رہیں، آپ ہمارے کوئی پروگرام میں حصہ لیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو جانتا نہیں نا، آپ کبھی بھی اس کے گھر نہ جائیں یا دفتر نہ جائیں، آپ کسی عوامی جگہ پہ جا کے اس کو مل لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح آپ ٹریپ سے بچ سکتے ہیں عوامی جگہ پہ جا کے۔ ادروائز ان کے گھر جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، تو کہیں بھی جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف عورتوں کو ہی ہنی ٹریپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا مردوں کو بھی ایسے ٹریپ کے لیے، عورتوں کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر چیز کی ایک خواہش ہوتی ہے، جس طرح خواتین کی خواہش ہوتی ہے، مردوں کی خواہش ہوتی ہے، خواتین، تو یہ دونوں چیزیں ہیں نا، تو یہ چیزیں لازمہ ملزوم ہیں۔ ان کو بیسیکلی یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں معلومات لینے کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے، یا اپنے مطالبات منوانے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اچھا، لوگ عموماً ہنی ٹریپ جو ہو جاتے ہیں وہ پولیس کو بتانے سے گھبراتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو، گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نظر کا تیر جگر میں رہے تو اچھا ہے، یہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہے تو اچھا ہے۔ تو اس کا حل بہترین یہ ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے دوست احباب کو آپ اعتماد میں لیں اور ان کو بتا دیں کہ میں اس طریقے سے نا ٹریپ ہو گیا تو بچ سکتا ہے۔ پھر وہ اپنی اپلیکیشن دے دیں، پولیس والوں کو دے دیں، سائبر کرائم والوں کو دے دیں، تو اس کو ریمیڈی ضرور ملے گی۔ اس نے صرف پروف دینے ہیں کہ اس میں اس کا قصور کوئی نہیں تھا، وہ انوسنٹ تھا، وہ ان کے جانسے میں آ گیا۔ اس میں کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، خاتون بھی ہو سکتی ہے۔ وہ زیادہ تر جو مرد حضرات ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، 40-50 سال والے، جو زیادہ تر آن لائن رہتے ہیں، یا جو تنہائی پسند ہوتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی بھی کمزوری ہوتی ہے، یا کچھ ان کے شوق اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ٹریپ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے شوقوں کا پتہ کیسے لگ جاتا ہے اس کے جو ٹریپ کرنے والے ہیں ان کو؟ ہاں، دیکھیں، آپ کی جو فیس بک ہے اس میں آپ لکھتے ہیں، پھر آپ کبھی جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اپنا جو سٹیٹس آپ لوڈ کرتے ہیں یا دوستوں میں، پھر آپ نے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی جو فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یا آپ کا جو بھی پیج ہے نا، اس پہ آپ سیٹنگ لگائیں۔ پھر اس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی لکھی ہوتی ہے، آپ کے والدین کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیز جو آپ کی پرائیویسی ہے نا، اپنی لاک کر کے رکھیں، اور پھر جو اس کے آپ کوائف لکھتے ہیں، وہ کوائف کا بھی درست طرح لکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے نمبر سے وہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں۔ بیسیکلی ان کو نا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا یہ شوق ہے، آپ کی جو انٹرسٹ ہے، آپ کی لائک اور ڈس لائک سے نا وہ ساری چیزوں کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اصل درست معلومات نہ لکھیں، اگر کل کسی کے ساتھ کوئی ایسا کچھ ہو جاتا ہے شک کی بنیاد پر، پولیس والے یا پھر NCCI والے کہیں گے کہ آپ نے تو غلط انفارمیشن دی ہوئی ہے لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے، لوگوں کو نہیں، دیکھیں، آپ ڈیٹ آف برتھ نہ لکھیں، وہ الٹا نہ پکڑ لینا۔ نہیں، دیکھیں، آپ ڈیٹ آف برتھ کا بھی نہ بتائیں۔ دیکھیں، دو چیزیں آپ سے ویریفیکیشن کرتے ہیں نا، ایک ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، ایک والدہ کا نام ہے، تو کیا آپ کو ڈیٹ آف برتھ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے لکھنا چلے خالی سن لکھ دیں، ٹھیک ہے، دن نہ لکھیں، مہینہ نہ لکھیں، لکھ دیں 1970 ہے، 80 ہے، 90 ہے، آپ خالی ایک چیز ذکر کر دیں نا، کوئی چیز آپ ہڈن رہنے دیں نا، اپنی پرائیویسی رکھیں نا۔ اچھا، تو حکومتی سطح پر یا پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ ایک تو ان کے پاس کوئی شکایت جاتی ہے، اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں، اپنے ایکشن میں آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے طور پر وہ اس کے سدباب کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، حکومت نے جو پالیسی بنائی ہے بہت اچھی ہے۔ ایک PIC ایکٹ بنا ہوا 2016 سے، پھر ڈیفیمیشن ایکٹ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ مس ہیپ کرتا تو اس کے لیے آپ دعویٰ دائر کر سکتی ہیں۔ تو اصل دوسری بات یہ کہ جو بھی بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو کال آتی ہے، ویڈیو کال آتی ہے، آڈیو کال آتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو نا ہیلپ لائن پہ، جو بھی آپ نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں نا، ان کو ہیلپ لائن پہ بتا دیں کہ فلاں بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو وہ نمبر اس کا بلاک ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس کو خود بلاک کر دیں، آپ ان کے ساتھ زیادہ دوستی نہ کریں، زیادہ باتیں نہ کریں۔ اگر آپ جتنی باتیں کرتے ہیں تو آپ لامحالہ ان کے ٹریپ میں آ جائیں گے۔ جی
اچھا عموماً زیادہ تر یہ جو ہنی ٹریپ ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایک تو کسی کو جنسی حوالے سے اپنے قریب لانا یا ہراساں کرنا، جذباتیت بھی ہو سکتی ہے. دیکھو کوئی بھی ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ آپ سے پیسے بھی بٹور سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی بھی گریڈ ہو سکتی ہے، لسٹ ہے، ان کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، آپ کی عزت کو چھالنا بھی ہو سکتا ہے، آپ سے پیسے بٹورنا بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے آپ کاروائی کریں تو آپ کو ریمیڈیز بھی ملے گی اور اس کا آپ کو کیا کہتے ہیں ہرجانہ بھی مل جائے گا. بھٹی صاحب، اے آئی کا آج کل بڑا استعمال ہو رہا ہے، جی. تو ہنی ٹریپ کو روکنے کے لیے یا ٹریپنگ کو روکنے کے لیے، جرائم پر قابو پانے کے لیے کیا اس کا استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بالکل ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں بہت سارے جو دماغ ہوتے ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ اے آئی کا جو استعمال، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس، کہ آپ نے ان حالات سے کیسے نکلنا ہے، آپ اپنے جذبات میں کیسے قابو پانا ہے. تو یہ ایک ٹیکٹ ہوتا ہے جو اے آئی ہے، اس وہ بنائے گی ایک فیک ویڈیو جس کو کہتے ہیں ڈیپ فیک ویڈیوز یا فیک نیوز. وہ آپ غور سے دیکھیں گے یا پولیس والے دیکھیں گے، کوئی بھی عدالت دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اے آئی کی مدد سے ملی ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ ان کو کبھی بھی ویڈیو کال پہ نہ آنے دیں، نہ آپ ان کو ویڈیو کال کریں. جی بہت بہت شکریہ.